چمیلی ہے یہ سوسائٹی فار مینٹلی ہینڈی کیپ چلڈرن، یہ گزشتہ 50 سال سے 50 سال سے یہ ادارہ قائم ہے، اور اس ادارے میں جو ہے بچوں کی تعداد تقریباً 110 بچے ہمارے پاس جو ہے وہ داخل ہیں۔ اسپیشل بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اتنا اویئرنیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ بالکل نہیں ہے۔ آپ کیوں اس فیلڈ میں آ گئی؟ آپ نے کیوں سوچا اس طرح؟ میں نے اس وجہ سے سوچا جیسے کہ میرا پروفیشن ہی ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کی زیادہ، سارے تو نہیں یہ کام کرتے۔ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا جو سب سے زیادہ اگنورنٹ بچہ ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ۔ دے آر ناٹ ایزی ٹو ہینڈل چلڈرن نا، اس میں کسی کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی، کسی کو کھانا صحیح نہیں آتا، کسی کو ڈریس کا خیال نہیں آتا، کسی کو گھر پہنچنے کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا، تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیز ایشوز؟ میں نے پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی کر کے دیکھا ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً جو ہے نا اگر 100% میں سے نا 5% پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے کنسرنڈ بھی ہیں۔ 5% ہمارے ملک میں اسٹل بھی جہلیت بہت زیادہ ہے، وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے کہ ان کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ بچے ہمیں کچھ ارن نہیں کر کے دے سکتے تو ان کی کیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یس، ایسے ہی بالکل۔ اچھا، تو دونوں نقصان دہ ہیں نا؟ بالکل دونوں نقصان دہ۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے ڈیل کرنے کے لیے ذہنی معذور بچوں کو؟ پیرنٹس کو اس بچے کے، ایسے بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ کیا انسٹرکشن دے سکتی ہیں کہ یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں؟ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار مسعود۔ پروگرام ہے نیک لوگ، اور اس پروگرام میں رمضان کے مہینے میں ہم آپ کو ان لوگوں سے ملواتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کی فلاح کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔ آج جو ہماری مہمان ہیں بڑی قابل قدر خاتون ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ ڈاکٹر سعدیہ مشتاق، ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے کا بے انتہا شکریہ۔ چنبیلی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ چلڈرن، جن بچوں کو ذہنی امراض ہوتے ہیں یا ذہنی معذوری ہوتی ہے، ان بچوں کے لیے یہ کام کرتی ہیں۔ اس تنظیم کی جنرل سیکرٹری ہیں، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یہ سہل کام نہیں ہے، اور جس کی تفصیلات شاید آپ کو سنتے ہوئے بہت دکھ ہو، لیکن یہ ان کا روز کا کام ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں چنبیلی کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم جو ہے وہ ذہنی معذور بچوں سے ریلیٹڈ بات کریں گے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر لوگ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ اچھا، تو کیا پرابلمز ہیں بچوں کے، کیا تعداد ہے، کیا نمبر ہیں، اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو چمیلی ہے یہ سوسائٹی فار مینٹلی ہینڈی کیپ چلڈرن، یہ گزشتہ 50 سال سے 50 سال سے یہ ادارہ قائم ہے، اور اس ادارے میں جو ہے بچوں کی تعداد تقریباً 110 بچے ہمارے پاس جو ہے وہ داخل ہیں، جس میں ہمارے پاس 3 کیٹیگری میں بچے ہیں: مائلڈ مینٹلی ریٹارڈڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر۔ تینوں کیٹیگریز میں ہم ڈیل کریں۔ اچھا، تو کیا ان کے اسکول ہے کوئی ان کا؟ جی، جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے اسپیشل اسکول ہوتے ہیں جہاں پر ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اسپیشل بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اتنا اویئرنیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ بالکل نہیں ہے۔ تو اسپیشل بچے ایکچولی، یہ جو بچے ہوتے ہیں، یہ بچے ایکچولی ان کی جو ایجوکیشنل نیڈز ہوتی ہیں وہ نارمل بچوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ بچے گفٹیڈ ایبلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ لرننگ ڈسیبلٹیز یا سمپل ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں ان کی ویژول امپیئرمنٹ آتی ہے، ہیئرنگ امپیئرمنٹ آتی ہے، کوئی فزیکل ڈسیبلٹی آتی ہے، یا ایسا بچہ بھی جو کہ جس کا گفٹیڈ بچہ جس کو ہم کہتے ہیں جس کا IQ 130 to 180 تک ہو، وہ بچہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے، اور ایسا بچہ جو کہ ایموشنلی ڈسٹرب بچہ ہو وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اب کسی پہ جتنی بھی ڈسیبلٹیز ہیں، جس میں ویژول ہے، جس میں فزیکل ہے، اسپیچ اینڈ ہیئرنگ ہے، اس میں سے سب سے دشوار جو ہے وہ مینٹل ریٹارڈیشن یا مینٹلی چیلنج بچے ہیں۔ آپ کیوں اس فیلڈ میں آ گئی؟ آپ نے کیوں سوچا اس طرح؟ میں نے اس وجہ سے سوچا جیسے کہ میرا پروفیشن ہی ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کی زیادہ، سارے تو نہیں یہ کام کرتے۔
نہیں، لیکن میں نے ایکچولی ریڈو کے ساتھ میں جب منسلک ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے چمیلی کو جوائن کیا. تو ریڈو میں بھی ہمارے یہ ہے کہ جیسے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. تو میری یہ اپروچ یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیاوی چیزوں کو زیادہ، میں میٹریلسٹک نہیں ہوں، تو میری نیچر کچھ اس طرح کی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میں کوئی چیریٹیبل ورک کروں. تو الحمدللہ مجھے ایسی آرگنائزیشن ملی جہاں پر میں کام کر سکوں. یعنی یہ ان بلٹ ہوتا ہے بندے کے اندر، یہ کہیں سے آتا نہیں ہے ہمدردی. تو میری میں اس طرح کی ڈاکٹر نہیں ہوں جیسے باقی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اچھا، جب پیرنٹس آتے ہیں بچوں کو لے کے، کیا ان کی صورتحال ہوتی ہے، کیا ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا، جو سب سے زیادہ اگنورنٹ بچہ ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ. پیرنٹس جو ہے وہ تو خیر لیسٹ بادر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ کہ اس بچے نے تو بڑے ہو کے نہ ڈاکٹر بننا ہے نہ انجینئر بننا ہے، اس نے ہمیں کیا فائدہ دینا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ جب بچے کو لے کے آتے ہیں تو وہ مینٹلی بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں. پہلے تو جو پیرنٹس ہیں وہ لے کے ہی نہیں آتے بچوں کو اسپیشل اسکول میں. اگر وہ لے آئیں گے تو وہ بس یہی سمجھیں گے کہ اسپیشل اسکول کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرے، بچوں کی ٹوائلٹ ٹریننگ کرے، بچوں کو جو نارمل ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے بارے میں بتائے. وہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتے پیرنٹس، وہ لیسٹ بادر ہوتے ہیں. تو مینٹل سٹیٹس تو ان کا بالکل ہی بس میں کیا کہوں کہ وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں اس بچے کو ڈیل کر کے. اور نہ ڈیوسٹیٹڈ ہوتے ہیں. ہاں، نہ ہی ڈیوسٹیٹڈ کمپلیٹلی، اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی مینٹل ٹریننگ ہوتی ہے، نہ وہ ایسے اویئرڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا مسٹ ہے. جب وہ آپ کے پاس آ گئے، اب کوئی پیرنٹس اس حالت میں جو بالکل شیٹرڈ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے، بچے کی بھی حالت، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر جب بچے کو ہم بھیجتے ہیں چمیلی میں، وہاں ہماری کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے MS کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہم پیرنٹس کی کانسلنگ کرتے ہیں کہ دس از اے نارمل تھنگ، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بچے کو گھر میں کیسے ڈیل کرنا ہے. ہم ان کے پراپر کانسلنگ سیشنز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس بچے کو اسیس کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کیٹیگری میں لائی کرتا ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سیویئر ہے. اب اگر مائلڈ کیٹیگری میں بچہ لائی کرتا ہے تو وہ سلو لرنر بچہ ہے. وہ تو تھوڑا بہت سلیبس، پنجاب ٹیکسٹ بک کا سلیبس سب سے ایزی سلیبس ہے، اس کو وہ فالو کر سکتا ہے. اس کو تو ہم اس طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ ہم جو اس کے سلیبس کو اسکویز کر دیں گے. اگر اس میں 5 چیپٹرز ہیں تو ہم اس کو اسکویز کر کے 3 چیپٹرز پڑھا دیں گے، یا ہم اس کو جو ہے صوبوں کے نام کرا دیں گے. پڑھائیں گے؟ ہاں جی، ہم ادھر پڑھاتے ہیں چمیلی میں، کہ ہم اس کو صوبوں کے نام یاد کرا دیں گے. ہم اسے جو ایزی ٹرانسپورٹیشن کے کیا طریقے ہیں، مطلب ایزی چیزیں ہم اس کو سکھا دیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے ماڈریٹ کیٹیگری. ماڈریٹ کیٹیگری میں ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے پاس 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں، آٹزم بھی ہوتا ہے اور ڈاؤن سنڈروم بھی. اور آٹزم بہت زیادہ آج کل کامن ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہماری کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کو اسیس کرتی ہیں. اسیس کرنے کے بعد بچوں کو 2 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، ایک فائن موٹر مسئلہ ہوتا ہے اور ایک گراس موٹر. اگر بچے کو فائن موٹر ایشوز ہیں جس میں اسمال مسلس انوالو ہیں تو اس میں ان بچوں کی اسپیچ تھراپی ہوگی اور ان کی آکوپیشنل تھراپی ہوگی. یہ فری ہو رہا ہے؟ یہ ٹوٹل فری ہو رہا ہے. اور اگر کسی بچے کا گراس موٹر ہے تو اس میں ہم اس کی فزیو تھراپی کی ضرورت ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس چمیلی میں اویلیبل ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اب دیکھیے 110 بچے جو کہ مینٹلی چیلنج ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں. اب یہ دے آر ناٹ ایزی ٹو ہینڈل چلڈرن نا. اس میں کسی کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی، کسی کو کھانا صحیح نہیں آتا، کسی کو ڈریس کا خیال نہیں آتا، کسی کو گھر پہنچنے کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا. تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیز ایشوز؟ ہمارے پاس بہت ہی ماشاءاللہ سے کوالیفائڈ اسٹاف ہے، ہمارے ٹیچرز جنہوں نے اسپیشل ایجوکیشن میں ٹریننگ لی ہے، پلس اس کے جو ہے سپروائزر ہماری کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. اس سے اوپر میں ایز اے ڈاکٹر سارے معاملات دیکھتی ہوں. تو ہماری جو پوری ٹیم ہے، ہماری آیا کتنے لوگ ہیں آپ کے؟ ہمارے تقریباً 15-20 اسٹاف ہے جو کہ بچوں کے ساتھ پراپرلی آیا ہماری ہیں، جو کہ ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ کرواتی ہیں. اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیتے ہیں ان کو، اپنے بٹن بند کر لیں، اپنے ہیئر کام کر لیں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم کرواتے ہیں. پلس ہم ان کو چمچ پکڑاتے ہیں. ہمارا پراپر لنچ بریک ہوتی ہے جہاں پر بچے خود لنچ کرتے ہیں، ہماری آیا اور ٹیچرز کی سپرویژن میں ہم کرواتے ہیں ان کو. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کو ہم ٹرینڈ کر سکیں، ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ وہ چمیلی میں سیکھ کے جائیں. اور پلس آپ نے پک اینڈ ڈراپ کی بات کی، ہم پک اینڈ ڈراپ بھی ادھر اویلیبل کرتے ہیں جس میں ہماری پراپر آیا جاتی ہیں ان بچوں کو. لیکن ہم گھروں تک اس لیے نہیں چھوڑتے تاکہ والدین کے اوپر بھی تو کوئی احساس ذمہ داری آئے. ہم ان کو روڈ پہ ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو پک کر لیں. اچھا، پیرنٹس کا مسئلہ نا واقفیت ہے
لیک آف انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ بچے ارننگ ہینڈ نہیں بنتے نا, بالکل تو پیرنٹس ایسے کا ہی ہے. انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو کیا وہ کم علمی ہے یا وہ نہیں انویسٹ کرنا چاہتے؟ اصل ایشو کیا ہوتا ہے ایسے بچوں کے پیرنٹس کا؟ میں نے پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی کر کے دیکھا ہے. اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً جو ہے نا, اگر 100% میں سے نا 5% پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے کنسرنڈ بھی ہیں, 5%. باقی 95% ایسے ہی ہیں کہ آئی تھنک سو شاید سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہے, یا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. ہمارے ملک میں اسٹل بھی جہلیت بہت زیادہ ہے. وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے کہ ان کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ بچے ہمیں کچھ ارن نہیں کر کے دے سکتے تو ان کی کیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن 5% پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, ان کی ہر نیڈس کا خیال رکھتے ہیں, لیکن یہ بہت پیرنٹس کم ہے. کے حوالے سے بھی دو ایٹیٹیوڈ ہیں. ایک تو یہ ہے جو آپ نے بتایا 95% لوگ اگنورنٹ ہو جاتے ہیں, بالکل باقی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں. یس ایسے ہی بالکل. اچھا, تو دونوں نقصان دہ ہیں نا, بالکل دونوں نقصان دہ. تو صحیح طریقہ کیا ہے ڈیل کرنے کے لیے ذہنی معذور بچوں کو؟ صحیح ذہنی معذور بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے جو سب سے مین چیز چاہیے نا آپ کو اپنی لائف میں, وہ پیشنس چاہیے, صبر, جو کہ پیرنٹس کے اندر نہیں ہے. اور آج کل آپ دیکھ لیں جس طرح کہ مہنگائی کے ایلیمنٹس چل رہے ہیں ملک کے اندر, تو لوگ تو بہت ہی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹریٹڈ ہیں. تو اسی طرح جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کر کے جو بھی ڈیلی روٹین کی وہ بھی تھک جاتے ہیں. ظاہر ہے تو ان کے 5-6 پاس بچے ہیں, اس میں سے ایک بچہ انفارچونیٹلی اگر مینٹلی ریٹارڈڈ ہے تو وہ باقی بچوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. ایسے یہ وہ ان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ارننگ ہینڈ ہے, یہ ہمارے لیے کوئی ارننگ ہینڈ ہے نہیں, تو ہم اس پہ کیوں توجہ دیں. اچھا دیکھیے, یہ کچھ آپ کے پاس نمبر ہے پاکستان میں کتنے بچوں کو ایسا مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, 110 بچوں کا خیال کر رہے ہیں, لیکن نمبر تو پاکستان میں اس سے بہت زیادہ ہوگا. ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پروگرام کرنے چاہیے اور لوگوں کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے یہ کی ضرورت ہے. بتائیے کہ ایک بچہ آپ کے پاس آ گیا, جی جی اب کچھ سال رہے گا آپ کے پاس, بالکل ایسے ہی ہے. کیا تبدیلی آتی ہے اس کے اندر کچھ برسوں کے بعد؟ پہلے دن سے جب وہ آتا ہے جو کہ بالکل اسکیٹرڈ سچویشن میں ہوتا ہے, اس کے بعد جب آپ کے پاس ٹریننگ کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی میں, اس کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آئی؟ دیکھیں بیہیویئرل چینجز آتی ہیں. ایک بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے چمیلی میں, وہ ڈپریس ہوتا ہے کیونکہ اسے کوئی توجہ نہیں دے رہا ہوتا ہے, کیئر نہیں دے رہا ہوتا ہے. دیکھیں نارمل بچے بھی توجہ اور کیئر کے بھوکے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ بچے, ان کو تو ایکسٹرا کیئر, ایکسٹرا توجہ چاہیے کیونکہ اسپیشل بچے. اب ہماری سوسائٹی میں یہی چیز ہے کہ جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس کی ہم اسپیچ تھراپی کرواتے ہیں, ہم اس کی فزیو تھراپی کرواتے ہیں. جی بالکل, ڈیلے اسپیچ جو ہوتی ہے اس میں پھر ڈیفینیٹلی اس کی اسپیچ بولنا شروع کر جاتا ہے, جیسے لکنیت ہے, توتلا پن ہے, اسپیچ تھراپی سے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جن کے جب مسلس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے ان کے ہم فزیو تھراپی کرواتے ہیں, ایکسرسائز کرواتے ہیں چمیلی میں, تو اس سے وہ بچہ کم سے کم چلنے پھرنے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ کریں گے یا ہم اس کو مختلف ایکٹیویٹیز دیں گے تو وہ بچہ بیہیویئرس میں چینجز آتی ہیں, وہ امپروو کرتا ہے, اس کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے اسے وہ. اور اس کے ساتھ ہم نے چمیلی میں پلے ایریا بھی بنایا ہوا ہے جہاں پر بچے جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے, وہاں پر وہ پلے کرتے ہیں, تو اس سے ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا, بہت سے پیرنٹس ہوں گے جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہوں جی گے, جی جن کے بچے ہیں جو شاید چمبیلی آنا چاہتے ہوں یا آ سکتے ہوں یا نہ آ سکتے ہوں. پیرنٹس کو اس ایسے بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ کیا انسٹرکشن دے سکتی ہیں کہ یہ کام کریں, یہ کام نہ کریں؟ میں تو پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ انسٹرکشن دوں گی کہ دیکھیں, آپ اپنی لائف میں پیشنس رکھیں, ٹھیک ہے, بچوں کو پیار سے ہینڈل کریں, اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی اسپیشل بچہ ہے تو آپ لازمی اس بچے کو اسپیشل اسکول میں داخل کرائیں تاکہ چند گھنٹے بچہ بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے وہاں پر ایکٹیویٹی کر کے, اور آپ بھی چند جو گھنٹے ہیں آپ بھی ریلیکس ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ بچے کو اس طرح نہ سمجھے کہ یہ ارننگ ہینڈ نہیں تو میں نے اسے اگنور کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے. تو ایسے بچوں کے ساتھ آپ پیار کریں, ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے ڈیل کریں تاکہ ان بچوں کے دل کے اندر یہ چیز ہو
کہ ان کا ڈپریشن ختم ہو جائے، کم سے کم بیہیویئرل چینجز وہ امپروو ہو جائیں ان کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ یہ بچے کل کچھ نہ کچھ ارن بھی کر سکتے ہیں. ان کی آکوپیشنل تھراپی ہوگی تو کچھ نہ کچھ یہ بیکنگ کر سکتے ہیں، کوکنگ کر سکتے ہیں، کچھ بھی چیزیں یہ کر سکتے ہیں. اچھا، مینٹلی ریٹارڈیڈ یا مینٹلی چیلنج بچوں اور بچیوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بچے اور بچیوں میں یہی فرق ہے کہ دیکھیں فیمیلز میں ایک اسپیسیفک ایج میں ہارمونل چینجز آتے ہیں، بچوں میں بھی آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بچیوں کو تو ڈیل کرنا کافی ٹف ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے پھر ہماری ٹیچرز وغیرہ ڈیل کرتی ہیں اور پیرنٹس بھی ایجوکیٹ کریں بچیوں سے ریلیٹڈ. اور باقی بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا ایٹیٹیوڈ ایز اے میل ایگریسو ہوتا ہے تھوڑا سا. فیمیل اتنی ایگریسو نہیں ہوتی. جو زیادہ سیویئر بچے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ میل ہیں اور ان کا ایگریسو ایٹیٹیوڈ جو ہائپر میں جاتے ہیں. تو اس کے لیے تھے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ٹریننگ ان کی کرنی پڑتی ہے. اتنا بڑا ادارہ آپ چلا رہے ہیں، بالکل فری، وہاں پہ کسی سے پیسے نہیں لیے جاتے. جی جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، ان کو کوئی آپ میسج دینا چاہتے جی ہیں؟ بالکل. کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ دینا چاہتی ہیں، کوئی رابطہ کے لیے، کوئی ویب سائٹ بتانا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا چمیلی انسٹیٹیوٹ ہے. آپ لوگ بھی جو ہے کوشش کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فنڈ دیں مخیر حضرات، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کی کیئر ٹیکنگ کر سکیں. کیونکہ ہمارے پاکستان میں اس ایشو پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی. باہر کے ملک میں تو مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کا یا اسپیشل بچوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، وہ نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ فنڈ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی ہم اسپیچ تھراپی کر سکیں، ان کی فزیو تھراپی کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ فعال شہری بنا سکیں. اس کے لیے ہمارا چمیلی انسٹیٹیوٹ ہے 20B سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں. اس میں موبائل نمبر ہے 03340607999. اگر آپ نے کوئی ڈونیشن، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقات کچھ بھی دینے تو اس نمبر پہ رابطہ کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جیسے لوگوں سے مل کر احساس ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ کیوں ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. تھینک یو سو مچ.